السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، خطبے میں سورہ منافقون کی شروع تا 11 آیتیں پڑھی گئی۔ انہی 11 آیتوں کی مختصر سی تشریح اور تفسیر اور اس آیات کی روشنی میں ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں، وہ اس جمعے میں آپ کو سمجھایا اور بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سورہ مومنون کی ان شروع کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مومن کون ہے اور اس کی صفات کیا کیا ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہو چکے، ہو گئے۔ اگر عربی زبان سے تعلق رکھنے والا ترجمہ کرے تو یہ ہوگا کہ یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو چکے۔ وہ کون سے مومنین کامیاب ہوئے، ان کی صفات کیا کیا ہے، آگے ان آیتوں میں بیان کیا گیا۔ ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بیسک سا فرق سمجھ لیں تو بات کو آگے سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان پہنچا نہیں۔ آپ سمجھیے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ ایمان لے کے نہیں آئے بلکہ اسلام قبول کیے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان مومن اور مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان سے ظاہر کر دے کلمہ طیبہ کو تو بھی مسلمان بن جائے لیکن مومن نہیں بن سکتا۔ مسلمان صرف یہ کہہ دے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، کر بھی لے، مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو گیا۔ مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو باتیں زبان سے اقرار کرتا ہے اس کو دل سے بھی تسلیم کرے اور دل میں اس بات کا یقین دلائے کہ میرے نماز پڑھنے سے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ سے میری ملاقات ہو جاتی،
یہ ہے ایمان کی علامت۔ میرے زکوٰۃ دینے سے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میرا مال پاک ہو جاتا، یہ ہے ایمان۔ میرے حج کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، وہ دل میں وہ بات جانچے اور پرکھے اور اس کا دل ایکسپٹ کرے اس بات کو، تو وہ ہے ایمان، یہ ہے مومن۔ اگر دونوں کو ملا کر دیکھیں تو ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر ایمان والا مسلمان ہو سکتا۔ اب اس فرق کو اگر سمجھ گئے تو آسانی ہوگی کہ ہر ایمان والا مسلمان تو ہوگا، لیکن ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان والے کی صفات کیا کیا قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی، اسی کو ہم ایک ایک کر کے سنتے ہیں تاکہ وہ بات ہمارے ذہن سے نکل کر دل و دماغ پر اور دل میں نقش کر جائے اور اتر جائے کہ بھائی اگر بننا ہے تو یہ ایمان والا بن کے بتانا ہے۔ مسلمان تو ظاہری طور پہ کوئی بھی ہو سکتا، جبہ قبہ ڈال کر کلمہ طیبہ زور سے گلی میں پڑھتا چلا گیا تو مسلمان کہلائے گا، مسجد میں بیٹھ گیا مسلمان کہلائے گا، لیکن اس کے دل میں وہ خدا کا خوف ہے نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے سے اس کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں ہے، وہ ایمان والے کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیتوں میں اللہ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، اور پہلی آیت میں بیان فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن سارے کے سارے کامیاب ہو چکے، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کون کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت بیان کی جائے، سب سے پہلا نمبر وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ آپ ہر وقت کسی بیان میں سنتے رہے ہوں گے کہ نماز میں خشوع پیدا کرو۔ ایک ہوتا خضوع خا کے بعد ضا، ایک ہوتا خشوع خا کے بعد شین، دونوں میں کیا میننگ ہے اگر اس کو سمجھ گئے تو اور آسانی ہوگی۔ خضوع کے میننگ ہے جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، سجدے میں گئے تو مکمل سجدہ ہو رہا ہے، رکوع میں پہنچے تو مکمل گھٹنے کو پکڑ کر پابندی کے ساتھ پیٹھ اور سر کو برابر رکھ کر خضوع کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جو شخص خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ تو کاہل ہے، سست ہے، سستی کھانے والا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الذین هم فی صلاتهم ساہون، یہ لوگ تو اپنی نمازوں میں کاہلی کرتے ہیں، سستی پیدا کرتے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں تو کدھر اور ہیں، پیر کدھر اور جا رہا ہے، سجدے میں ہیں تو سر کدھر اور ہے، ہاتھ کدھر اور ہے، نگاہیں کدھر اور ہے، زبان کی طرف سے سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے کچھ اور چل رہا ہے، خضوع ہی نہیں ہے نماز۔ ایک ہوتا ہے خشوع خاشین واو عین، اس کے میننگ ہوتا ہے ڈر، اللہ کا خوف۔ نماز پڑھنے سے پہلے خشوع ایسا پیدا کرنا چاہیے کہ دل میں یہ کیفیت ہو کہ میرے کو دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو لیکن میرا خداوند قدوس مجھ کو دیکھنا۔ اور خشوع کیسا ہوتا تھا صحابہ کرام میں آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کا کھجور کا باغ تھا، اس باغ میں نماز پڑھ رہے اور اتنے میں ایک پرندہ آیا۔ وہ پرندہ صرف عرب میں پایا جاتا، یہاں پر ایشیائی ممالک میں نہیں ہوتا، وہ صرف سعودی اور دبئی کی سرزمین پر پیدا ہوتا۔ وہ پرندہ باغ میں اندر انٹر ہو گیا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نماز ادا کر رہے۔ خشوع دیکھیے نماز کو۔ وہ پرندہ آیا اور پھرتے گھومتے گھومتے باہر نکلنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا لیکن باہر کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا ذہن فوراً اس پرندے کی طرف گیا اور نماز میں یہ خیال پیدا ہو گیا واہ میرا باغ کیا ہے، پرندہ تو اندر آ گیا لیکن باہر نہیں جا سک رہا۔ نماز میں خیال پیدا ہوا۔ بعد میں جب نماز ختم ہوئی اتنا دل میں شکایت اور اتنا دل میں تڑپ پیدا ہو گئی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں نماز میں تھا اور نماز میں خشوع کے بجائے پرندے کے بارے میں سوچ بیٹھا، اور ہوا اس باغ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، فوراً پہنچے اور اس باغ کو پورا کا پورا بیچ دیا۔
میری نماز میں خشوع ختم ہو گیا تو باغ کی وجہ سے ہوا، ٹھیک ہے باغ بیچ دیتا ہوں. ہمارے اندر اتنا خشوع کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ مکلف نہیں کرتے انسان کو، جتنی وہ تکلیف سہ سکتا ہے اتنی دے سکتا ہے، جتنا اس کے اندر ایمان ہو سکتا ہے اتنا ہی پہنچا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے کہ تیر آ کر آپ کے پیر پر لگا، لیکن معلوم نہیں ہوا نماز. خشوع دیکھیے نماز کا، اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ ریز ہو گئے، معلوم نہیں ہوا کہ میرے پیر پر آ کر تیر لگ گیا. نماز کے بعد درد محسوس ہوا، صحابہ پوچھنے لگے یہ تو آپ کو لگ کر کئی دیر ہوا، اب آپ کو یاد آیا؟ کہا میں نماز میں محبت میں ایسا ڈوب گیا تھا، کوئی اور درد محسوس نہیں ہوا. اندازہ لگائیں خشوع کا صحابہ کی نمازوں. ذات الرقاء کے موقع پر ایک صحابی کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کو ایک صحابی نے کہا کہ بھائی یہ جنگ کا ماحول ہے، تم اس بارڈر پر رہ کر نگہبانی کرو، نگرانی کرو. ان کو جب نگرانی کے لیے طے کیا گیا، وہ سوچنے لگے کہ ٹھہرنے سے کیا ہوگا، چلو نماز ہی پڑھ لیتا ہوں. جب نماز پڑھنا شروع کر دیے تو ایک وہاں سے تیر آ کر سینے پہ لگ گیا. نماز کی پوری حالت ختم ہو گئی لیکن سینے سے تیر کو نہیں نکالا. بعد میں جب پوچھے تو معلوم ہوا میں ایک سورت کی کشش میں ڈوب گیا تھا قرآن مجید کی، اس کی محبت سے میں کچھ نکل نہیں سکا اور معلوم نہیں ہوا. خشوع کا عالم دیکھیے نمازوں کا. اور ہمارا عالم کیا ہے؟ اتنی بڑی دور کی بات، ہم نمازوں کی حالت میں خشوع پیدا کرنا تو دور کی بات، صرف ایسا سجدہ اور رکوع کر کے چلے جاتے، کب نماز ختم ہو گئی معلوم ہی نہیں ہو. عام لینگویج میں اگر اس کو بولا جائے تو ٹھونکے مار دیے اور اٹھ کے چلے گئے. صرف 5 سے 2 منٹ میں پوری نماز مکمل ہو گئی. اللہ اکبر. ہماری نمازوں کا حال، خشوع پیدا کرنے کے لیے نماز سے پہلے وضو کرتے وقت سے حال یہ بن جانا کہ میں اس بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں جو سیدھا میرے اوپر نظر رکھنے والا ہے، اس سے صرف میری ملاقات ہونے والی، کسی اور کی نہیں. اس لیے کہا جاتا جب بھی نماز کے لیے سورہ فاتحہ کے لیے رکعت باندھی جاتی الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا تو آپ غور کرتے ہوں گے کہ امام صاحب تھوڑی دیر رک کے پھر الرحمن الرحیم بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام جہانوں کے پالنے والے، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ اس بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی، میری تعریف کی، کسی اور کی نہیں. اس کے بعد الرحمن الرحیم بولا جائے. بندے کو یہ خشوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس لفظ کو بھی نماز میں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں سوچے کہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد مالک یوم الدین ہے. یہ خیال بھی آ جائے تو کافی ہے نماز میں خشوع ہونے کے لیے. پہلی صفت بیان کی گئی مومنین کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. دوسری صفت بیان کی جا رہی مومنین کی، والذین هم عن اللغو معرضون. مومن وہ ہے جو فضول کے کاموں اور فضول کے خرچوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا، فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا. رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، چاہے جو بھی ٹائم ہو، اس کے پاس وقت ملا تو اپنے آپ کو تزکیہ نفس میں، اذکار میں، استغفار میں، نوافل میں اور دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے، بلکہ فضول کاموں میں نہیں لگاتا. یہ مومن کی صفت ہے. اور اس کے برعکس ہمارا حال ہے، اس کا الٹا ہمارا حال ہے. ہم استغفار، اذکار تو بہت دور کی بات، جو کام کرنے کے ہیں حقیقی طور پہ وہ بھی چھوڑ کر چبوترے گرم کر رہے ہیں، وہ بھی چھوڑ کر ہوٹل گرم ہو رہے ہیں، وہ بھی چھوڑ کر ڈبوں پر قطاریں اور لائن لگی ہوئی ہے، وہ بھی چھوڑ دیجئے. کئی جگہوں پر بیٹھنے کے لیے چائے کا بندوبست نہیں ہے تو روڈ بلاک. آپ اندازہ لگیں. خالی وقت تو مومن کے لیے کہا گیا کہ وہ استغفار اور اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے اور اتنا اذکار میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شکایت لے کے آتا آپ کے پاس تو کہتے اس کو، دیکھو اگر تم صحیح ہو اپنی بات میں
تو تم کو اللہ دیکھ رہا ہے، ڈرو مت، چلے جاؤ۔ اگر جھوٹ ہو تم اپنی بات میں تو جھوٹے کہلاؤ گے، منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، فوراً توبہ کرو اور چلے جاؤ۔ ٹائم بھی بچ گیا، کام بھی ہو گیا، 1 منٹ 1 سیکنڈ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ فضول کاموں سے بچنے والا مومن ہے، یہ فضول خرچوں سے بچنے والا مومن ہے۔ یہ دوسری صفت بیان کی گئی مومنین۔ میں مختصر جلدی بڑھ رہا ہوں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ تیسری صفت بیان کی گئی والذین هم للزکاة فاعلون۔ یہ مومن کی تیسری صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک صاف کر لیتی، جیسے اپنے جان کو، اپنے بدن کو، اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ایسے ہی اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقے سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ اور جو شخص اپنے پاس پیسہ رکھ کے جمع کرتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ تو ایک دن پورا جمع کے ساتھ جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھٹکائی ہوئی، لگائی ہوئی ایک آگ ہے۔ ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کی لگائی ہوئی آگ کو کہاں سے برداشت کریں؟ کہا گیا مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک و صاف کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آگے صفت بیان کی گئی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ ایک مومن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی گندی سوچ، گندا کام کرنے سے بچا رہتا ہے۔ ہاں الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی باندی کے ساتھ اگر کوئی اور راز کی بات کر لے تو ٹھیک ہے، فإنهم غیر ملومین، اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ بقیہ اگر کوئی راستہ اور چن لے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اگر اس کے علاوہ کوئی اور خواہش پورا کرنے کے لیے راستہ چن رہا ہے تو وہ دغاباز ہے، اس نے پار کر دی اپنے حد کو۔ کتنے ایسے مسلمان کے آپ کو واقعات روزانہ سننے کو ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ شادی ہونے کے باوجود بھی مرد کا کسی اور کے ساتھ ربط، بیوی کا کسی اور کے ساتھ ربط، اپنی بیٹی کا کسی اور کے ساتھ ربط، سنتے سنتے اتنا تھک گئے 2-3 سال سے تو اتنا منظر عام پر واقعات آ رہے، کبھی کبھی تو اپنے دامن میں جھانک کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، مسلمانوں کو ان سے بچائے رکھیے۔ خاص طور پر کئی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اب ٹائم اور وقت اس کا ہے نہیں کہ الگ الگ اس کو کر کے بیان کیا جائے۔ بچے 8-9 کلاسز کے بچے ہیں، ان کو ابھی دین کی مکمل معلومات نہیں، لیکن ان کو پورے ٹی وی کے پروگراموں کے بارے میں معلوم، ان کو پورے فلموں کے بارے میں معلوم، کس کی فلم کہاں پر کس وقت ریلیز ہوگی معلوم، کون سی ان کو ماڈل پسند ہے وہ معلوم، اتنی ساری چیزیں تو معلوم ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی سیرت 5 منٹ تو بیان کر کے بتاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے 2 منٹ کر کے بتاؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت، پاک دامنی کے واقعات کئی مرتبہ سنے ہوں گے، 5 منٹ تو بتاؤ۔ کہیں گے کہ یہ تو معلومات ہمیں نہیں ہے، آپ دوسرا پوچھئے کہ کون سی فلم کب ریلیز ہوگی وہ بتائیں گے۔ چھوٹے رہتے جب سے ہی آنکھوں کی حفاظت نہیں، نظروں کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، بول کی حفاظت نہیں، اپنے جملوں کی حفاظت نہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں، اپنے پیروں کی حفاظت نہیں، تو شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ یہ تو پہنچتے ہیں، یہ تو آلہ ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ کوئی شخص فوراً کسی سے محبت میں ڈوب نہیں جاتا جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لے، تو یہ آنکھ اس کے لیے راستہ بن رہی ہے۔ اللہ اکبر، انہی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا عزم کیا ہے دل، انہی آنکھوں سے قرآن مجید کو دیکھتا ہے، انہی آنکھوں سے نماز میں محبت میں ڈوب کر خدا قدوس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی بندہ غیر ضروری فطری کاموں میں پڑا ہوا۔ کہا گیا مومن کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ناجائز خواہشات سے دوری بنائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو ان کاموں میں ملوث نہیں کرتا۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے،
فرمایا بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کے کئی تیر ہیں، ان تیروں میں سے ایک تیر بد نظری ہے. جس نے میرے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اس کو میں ایسی ایمانی حلاوت دوں گا، حلاوت یعنی مٹھاس دوں گا، جس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا. وہ تیر کو اگر چھوڑ دیا، وہ بد نظری کو چھوڑ دیا، میں اس کے ایمان میں ایسی مٹھاس اور ایسی کشش، ایسی حلاوت دوں گا کہ وہ اس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. جب بھی ہماری نظر کسی پہ پڑے، ایک مرتبہ غلطی سے پڑ سکتی ہے، اندازن پڑ سکتی ہے، تو دوسری مرتبہ پھر سے دیکھنا، یہ ہے بد نظری. اپنی نظر کو فوراً ہٹا لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مول صاحب ہم تو راستے پہ چلتے، لیڈیز اور خواتین اور عورتوں کو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت، وہ نہ نکلے تو ہم نہ دیکھیں. تو ان کا ایمان ان کے پاس، آپ کا ایمان آپ کے پاس. آپ تو بد نظری مت کریے، ان کا نکلنا نہیں نکلنا ان کے کوئی اور ایسی کام ہوگا جو ان کو علامتی طور پر کرنے کی ضرورت ہوگی. ان کو یہ کام اسلام اور ایمان کے زاویے کے طور پر کرنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے نکلے ہوں گے. غیر ضروری نکلنا تو ان کے لیے بھی گناہ کا کام ہے، وہ ان کا گناہ ان کے ساتھ، آپ تو بچے رہیں. تو ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی مومنین کی کہ وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچاتے ہیں. اور آگے بیان کیا گیا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی اپنے پاس امانت کو رکھتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کو بھی پورا کرتا ہے. اللہ اکبر. کتنی امانتیں ہمارے پاس رکھائی جاتی ہوں گی، کتنے وعدے ہم خالی بطور زبان کر دیتے ہوں گے، اس کا اندازہ ہم کو نہیں. یہ مومن کی اعلیٰ صفت ہے کہ جب وعدہ کرے تو پورا کرے، اور برخلاف اس کے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے اذا وعدہ اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. اور مومن کی کیا شان ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے. ہم کئی مرتبہ اپنے خاندانوں میں اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایگزام کے حوالے سے وعدہ کر دیتے ہیں. چھوٹا وعدہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ 10th میں پاس ہوگے تو یہ کر دیں گے، انٹر میں پاس ہوگے تو یہ دلا دیں گے، اگر آپ کی شادی ہو گئی تو ہم یہ دے دیں گے. وعدہ تو زبانی طور پر ہو گیا، لیکن اس کی قیمت چکانی کیا پڑی آپ کو اور ہم کو خود نہیں معلوم ہو رہا. ایسے ہی چھوڑ دیے، بات ہی بات میں کر دیے، ہو گئی تھی بات، ایک وعدہ نہیں کیے تھے ہم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 صفات جس شخص میں ہوں گے وہ منافق ہے. 4 صفات جس شخص میں ہوں گے وہ منافق ہے، اور جس صفات میں سے ایک بھی صفت اگر پائی گئی تو اس کے اندر نفاق کی بیماری پیدا ہوگی. کہا گیا وہ کیا ہے؟ جب بھی اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے تو فوراً خیانت کر دیتا ہے. آپ اگر کسی کو بطور امانت 1000 روپے دیے، آپ کے جانے کے بعد 1000 روپے خرچ ہو گئے. آپ آ کے 2 دن کے بعد پوچھیے کہ میں 1000 روپے میں امانت رکھایا تھا، کون دیکھے، کب دیے تھے، کون گواہ ہے، بلاؤ. امانت رکھایا تھا آپ کے پاس، نہیں جھوٹ بول رہے. دغا بازی اور مکاری اور چالاکی میں تو سب سے نمبر 1 پہ اپنے آپ کو محسوس کریے. کسی کو اگر جھوٹ بول کے مال ہڑپ کرنا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ بول کے اگر بولیں گے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگا. ہماری عادتیں ایسی ہو چکی. ہم سے تو شیطان بھی کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ میرے اندر شیطانیت اتنی پیدا نہیں ہوئی جو ہے یہ انسان کر کے بتا رہا. اس لیے کسی شاعر نے خود کہا تھا کہ شیطان خود اپنی زبان سے کبھی کہتا ہوگا کہ عجب حالت ہے یہ انسان کی، عجب فطرت ہے یہ انسان کی، گندا کام تو خود کرتا ہے، لعنت کرتا ہے شیطان. کام تو گندا خود کیا، نفس سے اپنے آپ کو بھٹکا لیا، گناہ میں خود ملوث ہو گیا. اور اگر کوئی پوچھے کیا ہوا بھائی، کل تھیٹر سے نکل رہے تھے دیکھا میں، شیطان بھٹکا دیا. شیطان خود پریشان ہے. میں اس وقت بنگلور میں تھا، یہ حیدرآباد میں ہے، اور میں پریشان ہوں کہ میں کب بھٹکا ہے. اپنے آپ کو خود شیطانی فطرت میں اگر چینج کر لیے، شیطانی صفت خود پیدا ہو گئی تو پھر شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں. آپ خود ایک بڑے شیطان بن گئے. پوری گلی پریشان ہے، پوری عوام پریشان ہے، پورا محلہ پریشان ہے.
روڑی شٹر کی اگر چارج نکالے تو سب سے پہلے نام اوپر ہے مسلمان کا. طلاق کے مسائل نکالے تو سب سے پہلے اوپر مسلمان کا نام ہے. مکاری کے اوپر نام پہلے مسلمان کا. حالانکہ مسلمان تو لوگوں کے لیے ایک ماڈل اور آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے. مسلمان تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ تھا, اور اس کے برعکس مسلمان کر کے بتا رہا ہے. یہ مسلمان نہیں, یہ منافق ہے. اس لیے معزز دوستو, مومن کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی, والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, اور آخری صفت بیان کی گئی, والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اوپر بیان کیا گیا تھا مومن کی پہلی صفت والذین هم علی صلاتهم خاشعون, یہاں کہا گیا علی صلاتهم یحافظون کہ وہ نماز میں خشوع پیدا کرتے, یہاں کہا گیا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. اللہ اکبر. نماز میں خشوع پیدا کرنا الگ بات, نماز کی حفاظت کرنا الگ بات. 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے والا اور اس میں خشوع پیدا کرنے والا اصل میں ایمان والا ہے. یہ ہو گیا مکمل ترجمہ اور تشریح. 5 ٹائم نمازوں کی حفاظت کرنے والا اور اس میں خشوع پیدا کرنے والا اصل ایمان والا ہے. اور ہمارے نمازوں کی حفاظت تو آپ خود معلوم کر لیجیے. آپ خود اپنے گرہبان میں نظر ڈال کر دیکھ لیجیے کتنی نمازیں ہماری چھوٹ رہی. نمازوں کی حفاظت کہاں ہے ہم کو خود نہیں معلوم. اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر کی نماز نہیں بھی ہوئی تو اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا کہ ظہر بھی ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, عصر بھی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. مغرب میں تو پوری مسجد بھری ہے, اس لیے معلوم ہے کہ مول صاحب امام صاحب چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائیں. عشاء میں ذرا لمبی صورت ہو گئی تو پیچھے سے ایک آرڈر یہ آئے گا, حکم آئے گا کہ صاحب بہت لمبا پڑھا دے رہے, دوسری مسجد میں اتنا لمبا نہیں ہے, شارٹ کٹ پہ نماز ختم ہو جائے. اس لیے کہ اپن اے آئی والے ہیں نا, اے آئی کا زمانہ ہے. آپ ہر چیز کو شارٹ کٹ کر کے بیان کیجیے, ایسا مت کیجیے. اگر میرے 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے, کوئی بھی ایک فرد اٹھ کے کسی مؤذن صاحب کو, متولی صاحب کو, کسی اور مول صاحب کو, مول صاحب بہت لمبا کر دیتے کبھی کبھی, حالانکہ ٹائم لکھا ہوا ہے 1:15. ہم وہ 1:15 کو دیکھ کے آئے, ہم بیان سننے کے لیے نہیں آئے. وہ 1:15 وہاں لکھا ہوا ہے اس لیے میں آیا. اور مول صاحب 1:16 تک کر رہے تھے. دیکھو آپ مول صاحب کیسا کر رہے ہیں. مول صاحب اگر پابندی کرے تو ہم بھی کرتے. یہ ہمارا حال ہو گیا. اس لیے معزز دوستو, اپنے نمازوں کی حفاظت کی خود ضرورت کرنا ہے اور اس میں خشوع پیدا کرنے کے لیے خود یکتا ہونا ہے. اور آگے آخری آیت میں کہا گیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اللہ اکبر, یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں. جنت کے کئی درجے ہیں, اس میں سے سب سے ٹاپ اور اعلیٰ درجہ فردوس ہے. سب سے اعلیٰ اور ٹاپ کا درجہ, پوزیشن والا درجہ فردوس. اس جنت الفردوس میں رہنے والے یہ مومنین ہیں جو صفات جن کے اندر پائے جائیں گے. اور کب تک رہیں گے؟ 1 سال, 2 سال, 1 صدی, 2 صدی, 10 صدی نہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ انہی کے لیے بنائی گئی, وہ مومنین کے لیے بنائی گئی, اس میں رہیں گے ہمیشہ. اللہ اکبر. اس لیے معزز دوستو, ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور حقیقی طور پر ایمان والا بن کر, مومن بن کر لوگوں کو بتانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے